دوستوں، یہ آپ نے میرے ہاتھ میں کتاب دیکھ رہی ہیں منٹو راما. تو ویسے تو منٹو کی کہانیاں جو ہیں وہ آپ انہیں پڑھتے جائیے اور وہ آپ کے دل میں اترتی چلی جاتی ہیں، اتنا زیادہ یہ اثر رکھتی ہیں. لیکن میں نے ایک کہانی آج منتخب کی ہے. اس کا عنوان ہے چچا سام کے نام ایک خط، اور اس کا ایڈریس ہے 31 لکشمی مینشنز، ہال روڈ، لاہور. اور یہ انہوں نے لکھا ہے مورخہ 16 دسمبر 1951، جب یہ پاکستان میں آ گئے تھے. تو لکھتے ہیں، چچا جان السلام علیکم. یہ خط آپ کی پاکستانی بھتیجے کی طرف سے ہے جسے آپ نہیں جانتے. میرا ملک ہندوستان سے کٹ کر کیوں بنا، کیسے آزاد ہوا، یہ تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے. یہی وجہ ہے کہ میں خط لکھنے کی جسارت کر رہا ہوں، کیونکہ جس طرح میرا ملک کٹ کر آزاد ہوا اسی طرح میں کٹ کر آزاد ہوا ہوں. اور چچا جان، یہ بات تو آپ جیسے ہمدان عالم سے چھپی ہوئی نہیں ہونی چاہیے کہ جس پرندے کو پر کاٹ کر آزاد کیا جائے گا اس کی آزادی کیسے ہوگی. خیر، اس قصے کو چھوڑیے. میرا نام سعادت حسن منٹو ہے اور میں ایک ایسی جگہ پیدا ہوا تھا جو اب ہندوستان میں ہے. میری ماں وہاں دفن ہے، میرا باپ وہاں دفن ہے، میرا پہلا بچہ بھی اسی زمین میں سو رہا ہے. لیکن اب وہ میرا وطن نہیں. میرا وطن اب پاکستان ہے، جو میں نے انگریزوں کے غلام ہونے کی حیثیت میں 5-6 مرتبہ دیکھا تھا. میں پہلے سارے ہندوستان کا ایک بڑا افسانہ نگار تھا، اب پاکستان کا ایک افسانہ نگار ہوں. میرے افسانوں کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں. لوگ مجھے عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. سالم ہندوستان میں مجھ پر 3 مقدمے چلے تھے، یہاں پاکستان میں ایک، لیکن اسے ابھی بنے ہوئے کتنے برس ہوئے ہیں. انگریزوں کی حکومت بھی مجھے فحش نگار سمجھتی تھی اور میری اپنی حکومت کا بھی میرے متعلق یہی خیال ہے. انگریزوں کی حکومت نے مجھے چھوڑ دیا تھا، لیکن میری اپنی حکومت مجھے چھوڑتی نظر نہیں آتی. عدالت ماتحت نے مجھے 3 ماہ قید بامشقت اور 300 روپے جرمانے کی سزا دی ہے. سیشن میں اپیل کرنے پر میں بری تو ہو گیا، مگر میری حکومت سمجھتی ہے کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. چنانچہ اب اس نے ہائی کورٹ میں اپیل کی ہے کہ سیشن کے فیصلے پر نظر ثانی کرے اور مجھے قرار واقعی سزا دے. دیکھیے عدالت عالیہ اب کیا فیصلہ دیتی ہے. میرا ملک آپ کا ملک نہیں، اس کا مجھے افسوس ہے. اگر عدالت عالیہ مجھے سزا دے دے تو میرے ملک میں کوئی ایسا پرچہ نہیں ہے جو میری تصویر چھاپ سکے، میرے تمام مقدموں کی رودات کی تفصیل چھاپ سکے. میرا ملک بہت غریب ہے. اس کے پاس آرٹ پیپر نہیں ہے، اس کے پاس اچھے چھاپا خانے نہیں ہیں. اس کی غربت کا سب سے بڑا ثبوت میں ہوں. آپ کو یقین نہیں آئے گا چچا جان، 20-22 کتابوں کا مصنف ہونے کے بعد بھی میرے پاس رہنے کے لیے اپنا مکان بھی نہیں. اور یہ سن کر تو آپ حیرت میں غرق ہو جائیں گے کہ میرے پاس سواری کے لیے کوئی پیکارڈ ہے، نہ ڈوج، سیکنڈ ہینڈ موٹر کار بھی نہیں. مجھے کہیں جانا ہو تو سائیکل کرائے پر لیتا ہوں. اخبار میں اگر میرا کوئی مضمون چھپ جائے اور 7 روپے فی کالم کے حساب سے مجھے 20-25 روپے مل جائیں تو میں تانگے میں بیٹھتا ہوں اور یہاں کی کشید کردہ شراب پیتا ہوں. یہ شراب ہے کہ اگر آپ کے ملک میں کشید کی جائے تو آپ اسے ایٹم بم سے اڑا دیں، کیونکہ 1 برس کے اندر اندر ہی یہ خانہ خراب انسان کو نیست و نابود کر دیتی ہے. میں 3 ماہ قید بامشقت کاٹنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ 300 روپے کا جرمانہ مجھ سے ادا نہیں ہوگا. چچا جان، آپ نہیں جانتے میں بہت غریب ہوں. مشقت کا تو میں عادی ہوں، لیکن رویوں کا عادی نہیں ہوں. میری عمر 39 برس کے قریب ہے اور یہ سارا زمانہ مشقت میں ہی گزرا ہے. ویسے میں بڑا سعادت مند ہوں، مجھے اپنے ملک سے پیار ہے. میں انشاءاللہ تھوڑے ہی دنوں میں مر جاؤں گا. اگر خود نہیں مروں گا
تو خود بخود مر جاؤں گا، کیونکہ جہاں آٹا روپے کا 3.25 سیر ملتا ہو وہاں بڑا ہی بے غیرت انسان ہوگا جو زندگی کے روایتی 4 دن گزار سکے۔ میں غریب ہوں، اسی لیے میرا ملک بھی غریب ہے۔ مجھے تو پھر 2 وقت کی روٹی کسی نہ کسی ہیلے بہانے مل ہی جاتی ہے، لیکن میرے بھائی کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں یہ بھی نصیب نہیں ہوتی۔ آپ یہ ضرور پوچھیں گے اور بڑی حیرت سے پوچھیں گے کہ تمہارا ملک غریب کیوں کر ہے، جبکہ میرے ملک سے اتنی پی کارڈیں، اتنی بیوکیں، میکس فیکٹر کا اتنا سامان جاتا ہے۔ یہ سب ٹھیک ہے چچا جان، مگر میں آپ کے اس سوال کا جواب نہیں دوں گا، اس لیے کہ آپ اس کا جواب اپنے دل سے پوچھ سکتے ہیں، اگر آپ نے اپنے قابل سرجنوں سے کہہ کر اسے اپنے پہلو سے نکلوا نہ ڈالا ہو۔ یہ بڑی تلخ باتیں ہیں، ہمارے یہاں شکر کم ہے، ورنہ میں ان پر چڑھا کر آپ کی خدمت میں پیش کر۔ خیر اس کو بھی چھوڑیے، بات دراصل یہ ہے کہ میں نے حال ہی میں آپ کے دوست ملک کے ایک ادیب ایلون واک کی تصنیف دی لوڈ ونز پڑھی ہے۔ میں اس سے اتنا متاثر ہوا کہ آپ کو یہ خط لکھنے بیٹھ گیا۔ آپ کے ملک کی انفرادیت کا میں یوں بھی معترف تھا، مگر یہ کتاب پڑھ کر تو میرے منہ سے بے اختیار نکلا، جو بات کی خدا کی قسم لاجواب کی۔ واہ 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 چچا جان، واللہ مزہ آ گیا، کیسے زندہ دل لوگ آپ کے ملک میں بستے ہیں۔ ایویلین ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کے کیلیفورنیا میں مردوں یعنی بچھڑے ہوئے عزیزوں پر بھی ملمہ کاری کی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے بڑے بڑے ادارے موجود ہیں۔ مرنے والے عزیز کی شکل اگر مکروہ ہو تو ان میں سے کسی بھی ادارے میں بھیج دیجیے، فارم موجود ہے، اس میں بس اپنی خواہشات درج کر دیجیے، کام حسب منشا ہوگا۔ یعنی مردے کو آپ جتنا خوبصورت بنوانا چاہیں دام دے کر بنوا سکتے ہیں۔ اچھے سے اچھا ماہر موجود ہے جو مردے کے جبڑے کا آپریشن کر کے اس پر میٹھی میٹھی سی مسکراہٹ ثبت کر سکتا ہے، آنکھوں میں روشنی پیدا کی جا سکتی ہے، ماتھے پر حسب ضرورت نور پیدا کیا جا سکتا ہے، اور یہ سب کام ایسی چابک دستی سے ہوتا ہے کہ قبر میں منکر نکیر بھی دھوکہ کھا جائیں۔ زندوں پر آپریشن تو سنا تھا، پلاسٹک سرجری سے زندہ آدمیوں کی شکل سنواری جا سکتی ہے، اس کے متعلق یہاں پر کچھ چرچے ہوئے ہیں، مگر یہ نہیں سنا کہ آپ مردوں تک کی شکل سنوار دیتے ہیں۔ یہاں آپ کے ملک کا ایک سیاح آیا تھا، چند احباب نے مجھ سے ان کا تعارف کروایا۔ اس وقت میں بھائی ایولین کی کتاب پڑھ چکا تھا، میں نے ان سے ان کے ملک کی تعریف کی اور یہ شعر پڑھا: ایک ہم ہیں کہ لیا اپنی ہی صورت کو بگاڑ، ایک وہ ہیں جنہیں تصویر بنا آتی ہے۔ سیاح صاحب میرا مطلب نہ سمجھے، مگر حقیقت یہ ہے چچا جان کہ ہم نے اپنی صورت کو بگاڑ رکھا ہے، اتنا مسخ کر رکھا ہے کہ اب وہ پہچانی بھی نہیں جاتی، اپنے آپ سے بھی نہیں۔ اور ایک آپ ہیں کہ اپنے مکروہ صورت مردوں تک کی شکل سنوار دیتے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ اس دنیا کے تختے پر صرف آپ کی قوم ہی کو زندہ رہنے کا حق حاصل ہے، بخدا باقی سب جھک مار رہے ہیں۔ ہماری زبان اردو کا ایک شاعر غالب ہوا ہے، اس نے آج سے قریب 1 صدی پہلے کہا تھا: ہوئے مر کے ہم جو رسوا، ہوئے کیوں نہ غرق کے دریا، نہ کہیں جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا۔ غریب کو زندگی میں اپنی رسوائی کا ڈر نہیں تھا، کیونکہ وہ اول تا آخر رسوائے زمانہ رہی۔ اس کو خوف اس بات کا تھا کہ بعد از مرگ رسوائی ہوگی۔ آدمی وزادار تھا، خوف نہیں بلکہ یقین تھا، اسی لیے اس نے غرق کے دریا ہونے کی خواہش کی کہ جنازہ اٹھے نہ مزار بنے۔
کاش وہ آپ کے ملک میں پیدا ہوا ہوتا، آپ اس کا بڑی شان و شوکت سے جنازہ اٹھاتے اور اس کا مزار اسکائی اسکریپر کی صورت بناتے، اور اگر اس کی اسی خواہش پر عمل کرتے تو شیشے کا ایک حوض تیار کرتے جس میں اس کی لاش رہتی دنیا تک اور لوگ اسے جا جا کر دیکھتے۔ سچ تو یہ ہے چچا جان، ہمیں مرنے کا سلیقہ آتا ہے اور نہ جینے کا۔ آپ کا مفلس بھتیجا سعادت حسن منٹو، سکنہ، پاکستان۔ اور آگے یہ چھوٹی سی تحریر ہے انورٹڈ کامز میں کہ یہ خط پوسٹیج اسٹیمپ خرید نہ سکنے کے باعث پوسٹ نہیں کیا جا سکا، مگر یہ محض یہاں پر تحریر ہی ہے کیونکہ منٹو بھلا کسے یہ خط بھیجتے۔ آپ لوگوں نے اگر کوئی منٹو کی کہانی پڑھی ہو، آپ کو پسند ہو، تو آ کر ضرور یہاں پر لکھیے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔